آپی آپی پلیز دروازہ کھولیں۔ زارا نے کپ کپاتے ہاتھوں سے ندرت کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ باہر بادلوں کی گرج چمک اتنی شدید تھی کہ اس کی اپنی آواز اسے بمشکل سنائی دے رہی تھی۔ کچھ دیر بعد دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور ندرت نے شدید ناگواری اور غصے سے اسے گھورا۔ کیا عذاب ہے زارا، رات کے 2 بج رہے ہیں، تمہیں چین نہیں ہے؟ تمہیں پتا ہے نا میری نیند کتنی کچی ہے، کیا مصیبت پڑ گئی اب؟ زارا نے لرزتی ہوئی آواز میں منت کی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ آپی وہ آپی میں آپ کے روم میں سو جاؤں پلیز؟ مجھے اکیلے ڈر لگتا ہے اور موسم بھی بہت خراب ہے، میرے کمرے کی کھڑکیاں بہت زور سے بج رہی ہیں۔ ندرت نے انتہائی سلخی سے اپنے لاپتہ بھائی کا غصہ زارا پر اتارا اور بے دردی سے اس کے منہ پر دروازہ بند کرنے لگی۔ تو میں کیا کروں؟ ڈر لگتا ہے تو جا کر اس باپ کو فون کروں جس نے رو دھو کر میرے اچھے بھلے بھائی کے گلے میں تمہیں باندھ دیا۔ پتہ نہیں کیسی منحوس گھڑی میں تم اس گھر میں آئی ہو، شادی کے اگلے دن ہی میرا بھائی غائب ہو گیا، نہ کوئی فون نہ کوئی خبر۔ 3 مہینے ہو گئے ہیں میں اپنے بھائی کے لیے تڑپ رہی ہوں اور تم یہاں مجھ سے اپنے نخرے اٹھوا رہی ہو۔ جاؤ اپنے کمرے میں جاؤ اور مجھے سونے دو۔ زارا چند لمحے اس بند دروازے کو دیکھتی رہی اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ سسکیاں بھرتی ہوئی لاؤنج کی طرف آئی اور صوفے پر سکڑ کر بیٹھ گئی۔ ندرت کی باتیں سچ تھیں، اس کا شوہر واقعی نکاح کے اگلے ہی دن اسے اس گھر میں چھوڑ کر نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ یکدم بادلوں کے زور سے گرجنے کی آواز آئی اور ساتھ ہی پورے گھر کی لائٹ چلی گئی، مگر اندھیرا چھا گیا۔ زارا کی جان نکل گئی، وہ بے ساختہ ایک زوردار چیخ مارتی ہوئی کمرے کی طرف بھاگنے لگی۔ اندھیرے میں اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، وہ بس بھاگ رہی تھی کہ اچانک لاؤنج کے بیچوں بیچ وہ کسی انتہائی سخت اور فولادی وجود سے جا ٹکرائی۔ ٹکر اتنی زوردار تھی کہ زارا کا توازن بگڑا اور وہ پیچھے کی طرف گرنے لگی، مگر اس سے پہلے کہ وہ زمین پر گرتی، تاریکی میں سے 2 مضبوط بازوؤں نے انتہائی پھرتی سے اس کی کمر کو جکڑ لیا اور اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ زارا کا چہرہ سیدھا اس شخص کے چوڑے اور سخت سینے سے جا ٹکرایا۔ ایک لمحے کے لیے زارا کی سانسیں رک گئی۔ رات کے اس پہر اپنے علاوہ کسی مردانہ وجود کی اتنی قربت محسوس کر کے اس کے حواس اڑ گئے۔ اس نے گھبرا کر پوری قوت سے مدد کے لیے چیخنا چاہا، مگر مقابل نے فوراً اپنا ایک ہاتھ بڑھا اور بھاری ہاتھ سختی سے اس کے ہونٹوں پر رکھ دیا۔ شش، آواز نہیں، چیخنا مت۔ یہ ایک بھاری تھکی ہوئی مگر انتہائی پرسکون اور مردانہ وجاہت سے بھرپور آواز تھی۔ زارا کی دھڑکنیں جو خوف سے تیز تھیں اب ایک انجانے سحر میں گرفتار ہو کر بے ترتیب ہونے لگیں۔ اس شخص کا ہاتھ اس کے ہونٹوں پر تھا اور دوسرا بازو اب بھی اس کے کمر کے گرد حصار بنائے ہوئے تھا تاکہ وہ گر نہ جائے۔ اس کے وجود سے بارش کے پانی، گیلی مٹی اور ایک مخصوص مردانہ پرفیوم کی دھیمی سی خوشبو آ رہی تھی۔ زارا نے ڈرتے ڈرتے اپنا ہاتھ اس شخص کے سینے پر رکھا تاکہ اسے خود سے دور کر سکے، مگر وہ سینہ کسی چٹان کی طرح سخت تھا۔ اسی لمحے آسمان پر بجلی کڑکی اور کھڑکی سے آنے والی اس مختصر سی سفید روشنی میں زارا نے اس شخص کو دیکھا۔ وہ سکندر تھا۔ اس کا چہرہ تھکن سے نڈھال تھا، کپڑے مٹی اور کیچڑ میں بری طرح لتھڑے ہوئے تھے اور اس کے بالوں سے بارش کی پانی ٹپک رہا تھا، مگر اس کی گہری بھوری آنکھوں میں ایک ایسی شدت تھی جس نے زارا کو پلک جھپکانا بھلا دیا۔ سکندر نے اس کی کھلی ہوئی ڈری ڈری آنکھوں کو دیکھا جو اس کی قید میں تتلی کی طرح پھڑ پھڑا رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ زارا کے ہونٹوں سے ہٹایا اور اپنی گرفت اس کی کمر سے ڈھیلی کرتے ہوئے قدرے حیرت سے پوچھا، تم اتنی رات کو لاؤنج کے اندھیرے میں اس طرح کیوں بھاگ رہی تھی؟ خیریت تو ہے؟ امی اور ندرت کہاں ہے؟ زارا کے آنسو جو رکے ہوئے تھے وہ اس کی نرم آواز سن کر ایک دم چھلک پڑے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، بجلی چلی گئی ہے اور بادل بہت زور سے گرج رہے ہیں۔ میں نے آپ ہی سے کہا تھا کہ مجھے اپنے پاس سونے دیں، مگر انہوں نے مجھے کمرے سے نکال دیا۔ امی جان سو رہی تھی اس لیے میں نے انہیں نہیں اٹھایا۔ سکندر نے اس کی بات سن کر ایک لمبی اور گہری سانس لی
السلام علیکم ریڈرز، ویلکم ٹو یور فیوریٹ چینل۔ کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ کبھی نہیں بھولتی۔ آج کی کہانی بھی انہی میں سے ایک ہے۔ آپ آرام سے بیٹھ جائیں کیونکہ سفر ابھی شروع ہی ہونے والا ہے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب بھی کر لیں، اور آئیں آج کی کہانی کے اس سفر کو شروع کرتے ہیں۔ اس نے زارا کو کندھے سے پکڑ کر صوفے پر بٹھایا اور انتہائی تحمل سے بولا، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں آ گیا ہوں، تم یہیں بیٹھو، میں کچن ٹارچ اور موم بتی لے کر آتا ہوں، رونا بند کرو اب۔ سکندر کچن کی طرف چلا گیا اور زارا صوفے پر بیٹھی اپنے آنسو صاف کرتی رہی۔ اس کے دل کی دھڑکن ابھی تک نارمل نہیں ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد سکندر ایک موم بتی جلا کر لایا اور اسے ٹیبل پر رکھ دیا۔ زارا کی سہمی ہوئی حالت دیکھ کر اس نے نرمی سے کہا، چلو میں تمہیں تمہارے کمرے تک چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ اسے لے کر اس کے کمرے میں آیا اور موم بتی سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ 3 ماہ کی مسلسل جاگ اور تھکن اب سکندر کے اعصاب پر حاوی ہو رہی تھی۔ وہ مزید کھڑا نہ رہ سکا اور زارا کے کمرے میں ہی کھڑکی کے پاس رکھے کاؤچ پر نڈھال ہو کر گرا اور اس نے اپنی آنکھیں موند لیں۔ زارا چپ چاپ سکندر کو دیکھتی رہی جو بمشکل 2 منٹ میں ہی گہری نیند سو چکا تھا۔ زارا نے ڈرتے ڈرتے پاس پڑی ایک چادر اٹھائی اور خاموشی سے سکندر کے اوپر ڈال دی اور خود جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی اور سکندر کے پرسکون چہرے کو دیکھنے لگی۔ سکندر کی موجودگی نے اس کا سارا ڈر ختم کر دیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی دیکھتے زارا کا ذہن ان تلخ یادوں کی طرف چلا گیا جو 3 ماہ پہلے اس کی زندگی کا حصہ بنی تھی۔ 3 ماہ پہلے کب وہ منحوس تھے زارا کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ اس کے والد ماسٹر الیاس کو اسکول میں ہی اچانک دل کا شدید دورہ پڑا تھا۔ زارا کو جب کالج سے ہسپتال بلوایا گیا تو وہ روتے روتے بے حال ہو چکی تھی۔ ایمرجنسی وارڈ کے باہر بیگم سلمہ اسے گلے لگائے تسلیاں دے رہی تھیں۔ بیٹا حوصلہ کرو، ماسٹر صاحب کو کچھ نہیں ہوگا، اللہ کرم کرے گا، تم رونا بند کرو میری بچی۔ بیگم سلمہ اسے بار بار چپ کروا رہی تھی۔ زارا دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ آنٹی، ڈاکٹرز کہہ رہے کہ بابا کی حالت بہت خراب ہے، اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میرا کیا بنے گا؟ میرا تو بابا کے سوا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، میں کہاں جاؤں گی آنٹی؟ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا اور اس نے انتہائی سنجیدگی سے بیگم سلمہ کو مخاطب کیا، دیکھیے بیگم صاحبہ، مریض کی حالت بہت تشویشناک ہے۔ ان کے دل کے 2 وال مکمل طور پر بلاک ہو چکے ہیں۔ بائی پاس سرجری فوری طور پر کرنی پڑے گی، لیکن سرجری میں بہت بڑا رسک ہے۔ ہمیں کسی قریبی مرد رشتہ دار کے دستخط چاہیے کیونکہ ہم گارنٹی نہیں دے سکتے کہ وہ سروائیو کر پائیں گے یا نہیں۔ یہ سنتے ہی زارا کے تو جیسے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ وہ بری طرح رونے لگی۔ اسی لمحے ہسپتال کے کوریڈور میں تیز قدموں کی آواز گونجی۔ وہ سکندر تھا۔ سکندر ایک انجینئر تھا۔ اسے جیسے ہی اپنی سائٹ پر ماسٹر الیاس کی حالت کا پتہ چلا تھا، وہ اپنا سارا کام چھوڑ کر سیدھا ہسپتال پہنچا تھا۔ سکندر نے آتے ہی انتہائی تشویش سے پوچھا، امی، انکل کیسے ہیں؟ ڈاکٹرز کیا کہہ رہی ہیں؟ بیگم سلمہ نے جلدی سے جواب دیا، بیٹا ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ سرجری بہت رسکی ہے اور ماسٹر صاحب ہوش میں آئے ہیں، وہ بار بار تمہارا ہی نام لے رہے ہیں، کہہ رہی ہیں کہ سرجری سے پہلے انہیں سکندر سے ملنا ہے، تم جلدی سے اندر جاؤ بیٹا۔ سکندر نے ایک نظر روتی ہوئی زارا پر ڈالی جس کی حالت دیکھ کر اس کے ماتھے پر دکھ کی لکیریں ابھر آئیں۔ وہ فوراً ICU کے اندر چلا گیا۔ وہاں ماسٹر الیاس آکسیجن ماسک لگائے بے بسی سے چھت کو گھور رہے تھے۔ سکندر کو دیکھتے ہی انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا ماسک ہٹایا۔ سکندر نے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے تسلی دی، انکل آپ فکر نہ کریں، اس ہاسپٹل میں شہر کی سب سے بڑی سرجن ہے، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ ماسٹر الیاس کی آواز بھر آئی ہوئی تھی، سکندر بیٹا، مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا، میں نے اپنی زندگی گزار لی ہے، لیکن مجھے اپنی زارا کا ڈر لگ رہا ہے، وہ بہت چھوٹی ہے بیٹا، 18 سال کی معصوم بچی ہے میری، اس کا اس ظالم دنیا میں میرے سوا کوئی نہیں ہے، کوئی رشتہ دار ایسا نہیں جو اسے پناہ دے سکے، میں کس کے آسرے اسے چھوڑ کر اس آپریشن تھیٹر میں جاؤں؟
مجھے اس کی تنہائی کا خوف مار رہا ہے سکندر۔ ماسٹر الیاس پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ سکندر نے انہیں پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ انکل آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ زارا تنہا نہیں ہے، میں ہوں نا، امی ہے، ندرت آپی ہے، ہم سب زارا کا خیال رکھیں گے اور آپ بھی بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ ان باتوں کو ذہن سے نکالیں اور اپنی سرجری پر دھیان دیں۔ ماسٹر الیاس نے روتے ہوئے سکندر کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ نہیں سکندر، دنیا کے سہارے اور ہوتے ہیں اور ایک اپنا نام اور چھت ہونا اور بات ہے۔ میرے دوست کے انتقال کے بعد میں نے تمہیں ہمیشہ اپنا بیٹا مانا ہے۔ تمہاری اصول پسندی، تمہاری شرافت پر مجھے اپنے آپ سے زیادہ بھروسہ ہے۔ مجھے بس ایک تسلی دے دو، میری بیٹی کو اپنے نام کا سایہ دے دو تاکہ میں سکون سے آپریشن تھیٹر جا سکوں۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو مجھے کم از کم یہ اطمینان تو ہوگا کہ میری بیٹی ایک مضبوط اور شریف انسان کی پناہ میں ہے۔ مجھ پر یہ احسان کر دو سکندر۔ سکندر جو رشتوں کا بے حد احترام کرتا تھا، وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا۔ ماسٹر الیاس اس کے والد کے بہت قریبی دوست تھے، بلکہ اس کے والد کے لیے بھائیوں کی طرح ہی تھے۔ سکندر کے بچپن میں ہی اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کے بعد ماسٹر الیاس نے ان کا بہت خیال رکھا تھا۔ سکندر نے ماسٹر الیاس کی آنکھوں میں وہ بے بسی دیکھی جو ایک باپ ہی محسوس کر سکتا تھا۔ اس کی اپنی زندگی بہت پریکٹیکل اور مصروف تھی۔ اس نے ابھی شادی کا کوئی ارادہ نہیں کیا تھا، مگر وہ اس شخص کو انکار نہیں کر سکتا تھا جس نے اس کے باپ کے بعد اسے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا تھا۔ سکندر نے انتہائی سنجیدگی اور پختگی سے فیصلہ سناتے ہوئے کہا، انکل آپ روئے مت، آپ نے مجھ پر احسان نہیں کیا، مجھ پر حق جتایا ہے۔ زارا میری ذمہ داری ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اسے اپنے نام کا اور اپنی عزت کا سایہ دوں گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ اسی وقت ہسپتال کی آئی سی یو کے باہر ہی مفتی صاحب کو بلوایا گیا اور سادگی سے زارا اور سکندر کا نکاح پڑھا دیا گیا۔ زارا کو تو ہوش ہی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ بس روتی جا رہی تھی اور بیگم سلمہ اسے سہارا دیے ہوئے تھی۔ نکاح کے فوراً بعد ماسٹر الیاس کو آپریشن تھیٹر شفٹ کر دیا گیا۔ سرجری کامیاب رہی اور ماسٹر الیاس کی جان بچ گئی، لیکن اس رات کے بعد اگلی ہی صبح زارا کی زندگی میں ایک نیا طوفان آ گیا۔ وہ ہسپتال کے ویٹنگ روم میں بیٹھی تھی جب سکندر تیزی سے وہاں آیا۔ اس کا چہرہ انتہائی سخت اور پریشان تھا۔ اس کے ہاتھ میں فون تھا جسے وہ مسلسل ملا رہا تھا، مگر سگنلز نہیں مل رہے تھے۔ سکندر نے بیگم سلمہ کو دیکھتے ہی انتہائی ہنگامی لہجے میں کہا، امی مجھے ابھی اسی وقت نکلنا ہے۔ بیگم سلمہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ کیا ہو گیا سکندر، تم اتنے پریشان کیوں ہو اور کہاں نکلنا ہے تمہیں اس وقت؟ سکندر نے انتہائی عجلت میں اپنا بیگ کندھے پر ڈالتے ہوئے کہا، امی میں آپ کو راستے سے کال پر سب کچھ بتاتا ہوں، ابھی میرے پاس بالکل وقت نہیں ہے۔ بیگم سلمہ نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن بیٹا کل رات ہی تو تم آئے ہو اور تم نے اس بچی سے نکاح کیا ہے اور ماسٹر صاحب ابھی آئی سی یو میں ہے، تم اس طرح کیسے جا سکتے ہو؟ سکندر نے تیزی سے کہا، امی وقت نہیں ہے، آپ زارا کو لے کر گھر چلی جائیں، میں نے اپنے ایک دوست طارق کی ڈیوٹی لگا دی ہے، وہ انکل کا خیال رکھے گا۔ اور پھر اس کی نظر سہم کر کھڑی زارا پر پڑی۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، اس کی طرف دیکھا اور بس اتنا کہا، فکر نہ کرو انکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور اس سے پہلے کہ کوئی کچھ مزید پوچھتا یا سمجھ پاتا، وہ تیزی سے وہاں سے نکل گیا تھا۔ اس کے اس طرح اچانک غائب ہو جانے پر زارا سکتے میں آ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں سکندر کا دوست طارق وہاں آ گیا، جس نے سکندر کی ہدایت کے مطابق ماسٹر صاحب کے لیے ایک فل ٹائم نرس کا انتظام کر دیا تھا جو 24 گھنٹے ان کی دیکھ بھال کے لیے موجود تھا۔ طارق نے بیگم سلمہ کو تسلی دی کہ وہ ہسپتال کے سارے معاملات دیکھ لے گا۔ بیگم سلمہ زارا کو لے کر گھر آ گئیں، لیکن وہ روز ماسٹر صاحب کا پتہ کرنے زارا کو لے کر جاتی رہیں۔ ماسٹر صاحب کی حالت اب خطرے سے باہر تھی اور نرس ان کا بہت اچھا خیال رکھ رہا تھا، مگر سکندر کا فون بند جا رہا تھا۔ جب زارا پہلی بار اس گھر میں داخل ہوئی تو ندرت لاؤنج میں انتہائی غصے اور پریشانی کی عالم میں بیٹھی تھی۔ ندرت نے بیگم سلمہ کو دیکھتے ہی تلخی سے کہا، امی یہ کیا طریقہ ہے، راتوں رات شادی کر لی
اور اب نواب صاحب خود غائب ہیں، کوئی اتا پتہ نہیں کہ کہاں گئے ہیں۔ بیگم سلمہ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ ندرت بیٹا حوصلہ کرو، اس کی سائٹ پر کوئی ایمرجنسی بن گئی تھی، کہہ رہا تھا کہ کال پر سب بتائے گا، اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ ندرت کی نظر بیگم سلمہ کے پیچھے کھڑی زارا پر پڑی تو اس کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ ندرت نے زارا کو ناگواری سے گھورتے ہوئے کہا، ایک تو اس لڑکی سے زبردستی کا نکاح کر لیا، اوپر سے اسے ہمارے گلے ڈال کر خود پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا، نہ جانے کہاں ہے، کس حال میں ہے۔ سب تمہاری نحوست ہے۔ کیا جادو کیا تھا تمہارے باپ نے کہ میرا سمجھدار بھائی اپنا ہوش ہی گنوا بیٹھا؟ جب سے تم ہماری زندگیوں میں آئی ہو میرا بھائی مصیبت میں پھنس گیا ہے۔ زارا بیڈ پر بیٹھی انہی یادوں میں گم تھی اور اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ کب رات کا پچھلا پہر ختم ہوا اور کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ طوفان تھم چکا تھا اور صبح کی ہلکی ہلکی روشنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ سکندر اب بھی کاؤچ پر انتہائی گہری نیند سو رہا تھا اور زارا بیڈ پر بے خبر سو رہی تھی۔ صبح زارا کی آنکھ کھلی تو کمرے میں دھوپ پھیلی ہوئی تھی اور سکندر کاؤچ پر موجود نہیں تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر فریش ہوئی۔ اسے روزانہ صبح اٹھ کر اپنی ڈائری لکھنے کی عادت تھی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی خوشی اور سکون تھا کہ سکندر واپس آ گیا ہے، مگر اس سکون کے ساتھ ہی ایک شدید غصہ اور شکوہ بھی تھا۔ اس نے ڈائری پر قلم رکھا اور تیزی سے لکھنے لگی، وہ آ گئے ہیں، میں خوش ہوں کہ وہ محفوظ ہے، مگر میں انہیں معاف نہیں کر سکتی۔ انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ نکاح کے اگلے ہی دن مجھے یوں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے، جیسے میں کوئی بوجھ تھی جس سے وہ جان چھڑانا چاہتے تھے۔ بنا بتائے، بنا کوئی وجہ سمجھائے وہ غائب ہو گئے، اور میں 3 مہینے تک یہاں آپ ہی ندرت کے تانے سنتی رہی۔ کیا ان کے دل میں میرا ذرا سا بھی احساس نہیں تھا؟ کیا میں ان کے لیے اتنی ہی غیر اہم تھی؟ اس نے غصے سے ڈائری بند کی اور اسے تکیے کے نیچے چھپا دیا۔ اسی دوران کاؤچ پر موجود سکندر نے کروٹ لی اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ زارا نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا۔ سکندر کی نظریں بھی سیدھی زارا پر پڑی جو ابھی تک بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی۔ دونوں کے درمیان ایک خاموش سا رابطہ ہوا، مگر زارا نے فوراً نظریں چرا لی اور بنا کچھ کہے تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ سکندر اس کی اس ناراضگی کو محسوس کر کے ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ زارا لاؤنج میں آئی تو بیگم سلمہ ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ لگا رہی تھی۔ انہیں رات کے واقعے کی کوئی خبر نہیں تھی کہ سکندر آ چکا ہے۔ آ جاؤ زارا بیٹا، میں نے ناشتہ تیار کر لیا ہے، جلدی سے کھا لو۔ ندرت تم بھی آ جاؤ، بیگم سلمہ نے آواز دی۔ مجھے بھوک نہیں ہے امی، میرا تو دماغ خراب ہو چکا ہے اس گھر کی ٹینشن سے، ندرت نے اپنے کمرے سے نکلتے ہوئے ہمیشہ کی طرح چڑچڑے انداز میں کہا۔ زارا خاموشی سے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ وہ اب بھی سکندر کے رویے پر کڑ رہی تھی۔ کیا اتنے مہینوں بعد مجھے اپنے گھر کا ناشتہ نہیں ملے گا امی؟ اچانک پیچھے سے آنے والی اس بھاری اور جانی پہچانی آواز نے لاؤنج میں موجود تینوں خواتین کو ساکت کر دیا۔ بیگم سلمہ کے ہاتھ سے چائے کا کپ گرتے گرتے بجا۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا تو سکندر شاور لے کر صاف کپڑے پہنے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے کی تکن کچھ کم ہو چکی تھی مگر بال ابھی بھی گیلے تھے۔ سکندر میرے بچے، تو کب آیا؟ بیگم سلمہ روتے ہوئے آگے بڑھی اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ رات کو دیر سے آیا تھا امی، طوفان کی وجہ سے آپ سب سو رہی تھی اس لیے جگایا نہیں۔ سکندر نے اپنی ماں کے آنسو صاف کرتے ہوئے انتہائی نرمی سے کہا، تمہیں اندازہ بھی ہے سکندر کہ تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے؟ ندرت نے غصے اور آنسوؤں کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ آگے بڑھ کر کہا، 3 مہینے تک غائب رہے، کوئی فون نہیں، کوئی میسج نہیں، ہم نے کیسے دن رات کاٹے ہیں، تمہیں کوئی پرواہ ہے؟ اور اس لڑکی کو ہمارے سر پر بٹھا کر خود لاپتہ ہو گئے۔ ندرت نے زارا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنا سارا غصہ اتارا۔ سکندر نے زارا کی طرف دیکھا جو سر جھکائے بیٹھی تھی، مگر اس کے چہرے پر بھی وہی سوال اور وہی شکوہ تھا جو ندرت کی زبان پر تھا۔ سکندر نے ایک لمبی اور گہری سانس لی اور ڈائننگ ٹیبل کی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں اب بھی زارا اور ندرت پر تھیں جن کے دلوں میں اس کے لیے شدید غبار بھرا ہوا تھا۔ امی جان، آپ کو اور آپ ہی کو لگتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے غائب ہوا تھا اور میں نے جان بوجھ کر کوئی رابطہ نہیں کیا؟
سکندر کی بھاری اور تھکی ہوئی آواز لاؤنج میں گونجی۔ میری سائٹ پر کوئی عام حادثہ نہیں ہوا تھا امی، بلکہ ڈیم کے بالکل قریب شدید ترین لینڈ سلائڈنگ ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ڈیم کی بنیادوں والے زیر زمین ٹنل میں میرے سینکڑوں ورکرز پھنس گئے تھے۔ لیکن تم تو ایک انجینئر ہو سکندر، ندرت نے ٹوکا۔ ایسی آفتوں میں تو ریسکیو ٹیمیں اور فوج جاتی ہیں، تمہارا وہاں اس قدر ایمرجنسی میں جانا کیوں ضروری تھا؟ ریڈرز، مجھے معلوم ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کہانی میں آگے کیا ہونے والا ہے، لیکن اس سے پہلے چند سیکنڈ کے لیے یوٹیوب کی پالیسی کی وجہ سے ہمیں آپ سے بات چیت کرنا ضروری ہے، اور جلدی سے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ آپ کا ایک سبسکرائب ہماری اس محنت کو جاری رکھنے میں مدد کرتا ہے، تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آئیں کہانی کی جانب چلتے ہیں۔ کہ تم اپنی نئی نویلی دلہن کو ہسپتال میں چھوڑ کر بھاگ گئے؟ سکندر نے انتہائی سنجیدگی اور تحمل سے اپنی بہن کی طرف دیکھا اور بولا، ریسکیو کے لیے آرمی اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ والے ہیڈ کوارٹر سے نکل چکے تھے آپی، مگر وہ وہاں پہنچ کر بھی اندھا دھند کھدائی یا بلاسٹنگ نہیں کر سکتے تھے۔ ڈیم کا سٹرکچر انتہائی پیچیدہ ہوتا ہے، اس کے نیچے پانی کا بے پناہ دباؤ ہوتا ہے۔ اگر ریسکیو ٹیم غلط جگہ سے ملبہ اٹھاتی یا ذرا سی بھی غلط ڈرلنگ کرتی تو پورا ڈیم اور باقی ماندہ پہاڑ ان ورکرز پر گر جاتا اور ایک بھی انسان زندہ نہ بچتا۔ وہاں فوری طور پر اس چیف انجینئر کی ضرورت تھی، جسے ڈیم کے بلو پرنٹ زبانی یاد ہو، جو مٹی کے دباؤ کو جانتا ہو اور ریسکیو ٹیم کو بتا سکے کہ کس زاویے سے سرنگ بنانا محفوظ ہے۔ ان سینکڑوں غریب مزدوروں کی جان میری ایک ٹیکنیکی رہنمائی پر ٹکی ہوئی تھی۔ میں ان کا چیف تھا، میں انہیں موت کے منہ میں کیسے تنہا چھوڑ دیتا؟ یہ سن کر بیگم سلمہ اور ندرت کے چہروں کا رنگ اڑ گیا۔ زارا نے جھٹکے سے سر اٹھا کر سکندر کی طرف دیکھا، اس کا دل جو غصے سے بھرا ہوا تھا وہ ایک دم زور سے دھڑکنے لگا۔ سکندر نے اپنی بات جاری رکھی، میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے وہاں پہنچا اور ہم نے فوج کے ساتھ مل کر دن رات ایک کر کے ان ورکرز کو بحفاظت نکال لیا۔ ہم نے جانیں بچا لی، لیکن اس سے پہلے کہ ہم وہاں سے نکل پاتے، ایک دوسری اور بڑی لینڈ سلائڈنگ نے ہمارا واپسی کا سارا راستہ بھی کاٹ دیا۔ پہاڑ گرنے سے کمیونیکیشن کے سارے ٹاورز تباہ ہو گئے اور دریا کا پل ٹوٹ گیا۔ ہم 3 مہینے تک ایک ایسے کٹے ہوئے علاقے میں محصور رہے جہاں فون کے سگنلز کا نام و نشان نہیں تھا اور نکلنے کا کوئی طبعی راستہ نہیں بچا تھا۔ ہم نے وہ 3 مہینے راشن کے چند دانوں پر موت کے سائے میں کاٹے ہیں امی۔ کل جیسی فوج نے راستہ کلیئر کیا اور سگنلز بحال ہوئے، میں نے ڈپارٹمنٹ میں رپورٹ کی اور سیدھا پہلی فلائٹ لے کر یہاں آپ لوگوں کے پاس آیا ہوں۔ سکندر کی آواز میں ایک عجیب سا دکھ، تھکن اور اپنے فرض کی تکمیل کا احساس تھا جو اس کے ایک ایک لفظ سے عیا ہو رہا تھا۔ یا میرے اللہ، میرے بچے پر کیا گزر گئی اور ہم یہاں اسے کوستے رہے۔ بیگم سلمہ نے روتے ہوئے آگے بڑھ کر سکندر کا ماتھا چوم لیا۔ مجھے معاف کر دے میرے بچے، ہم تجھے ظالم سمجھتے رہے جبکہ تو وہاں لوگوں کی جانیں بچا رہا تھا۔ ندرت کی آنکھوں سے بھی ندامت کے آنسو بہہ نکلے اور اسے اپنے کہے ہوئے لفظوں پر شدید شرمندگی ہونے لگی۔ مجھے بھی معاف کر دے سکندر، میں سچ میں پاگل ہو گئی تھی تیرے بغیر، مجھے لگا تو نے ہمیں بھلا دیا ہے۔ زارا جو اب تک کرسی پر بت بنی بیٹھی تھی، اس کے اندر کا سارا غصہ، ساری ناراضگی اور وہ 100 سوالات جو اس کے ذہن میں لاوا بن کر ابل رہے تھے، ایک ہی پل میں پانی کی طرح بہہ گئے تھے۔ اسے احساس ہوا کہ وہ کس قدر غلط اور چھوٹی سوچ رکھ رہی تھی۔ سکندر اسے چھوڑ کر نہیں بھاگا تھا، بلکہ وہ تو موت کے منہ سے جا کر سینکڑوں سہاگ بچا رہا تھا۔ وہ اسے ایک بے حس اور ظالم انسان سمجھ رہی تھی، جبکہ وہ در حقیقت میں ایک عظیم اور فرض شناس مرد تھا۔ زارا کی آنکھوں میں سکندر کے لیے جو شکوہ تھا وہ اب ایک گہری اور سچی عقیدت میں بدل چکا تھا۔ وہ پل کے جھپکانا بھول کر بس اس فولادی انسان کو دیکھ رہی تھی۔ سکندر کی گہری بھوری نظریں بے ساختہ زارا پر پڑی، جو ندامت اور ایک عجیب سی چمک لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ سکندر نے اس کی آنکھوں میں آئی اس تبدیلی کو فوراً محسوس کر لیا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک انتہائی دھیمی اور پرسکون مسکراہٹ ابھری۔ اب اگر کوئی مجھے ایک کپ تیز چائے پلا دے تو میرے سر کا درد کچھ کم ہو جائے،
اور مجھے یقین آ جائے کہ میں واقعی اپنے گھر واپس آ چکا ہوں۔ سکندر نے زارا کو دیکھتے ہوئے انتہائی نرمی سے کہا۔ زارا کے دل میں ایک دم سے میٹھی سی ہلچل مچ گئی اور اس کے گالوں پر حیا کی سرخی دوڑ گئی۔ اس نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے، نظریں جھکائیں اور اسبات میں سر ہلاتی ہوئی تیزی سے کچن کی طرف پلٹ گئی تاکہ اپنے شوہر کے لیے چائے بنا سکے۔ پہلی بار اس کے دل میں سکندر کے لیے ایک سچی گہری عزت اور انوکھی سی کشش پیدا ہوئی تھی۔ تلخی اور غلط فہمیوں کے دھند چھٹ چکی تھی اور یہ اس خوبصورت اور غیر متوقع رشتے کی پہلی سیڑھی تھی۔ زارا نے نظریں جھکائی، آگے بڑھ کر چائے کی ٹرے سکندر کے سامنے میز پر رکھی۔ سکندر کا دھیان بیگم سلمہ کی باتوں کی طرف تھا۔ اس نے بنا دیکھے چائے کا کپ اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو بے دہانی میں اس کی گرم اور سخت انگلیاں زارا کی کانپتی ہوئی انگلیوں سے چھو گئی۔ زارا کے وجود میں ایک سنسناہٹ سی دوڑ گئی اور اس نے گھبرا کر جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا۔ کپ ہلکا سا چھلکا اور چائے کے چند قطرے میز پر گر گئے۔ دھیان سے سکندر نے فوراً گفتگو روک کر زارا کی طرف دیکھا، جس کا چہرہ شرم اور گھبراہٹ سے سرخ ہو رہا تھا۔ سکندر نے حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے انتہائی پرسکون انداز میں ٹشو پیپر سے میز صاف کی اور چائے کا گھونٹ بھرا۔ چائے بہت اچھی بنی ہے زارا، بلکہ ویسی جیسی مجھے اس وقت ضرورت تھی۔ سکندر نے اسے ریلیکس کرنے کے لیے نرمی سے کہا۔ زارا نے بمشکل اسبات میں سر ہلایا اور مڑنے لگی جب سکندر کی آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ تمہارا کالج کیسا جا رہا ہے؟ میں اتنے مہینے غائب رہا، پڑھائی کا حرج تو نہیں ہوا؟ سکندر نے چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے انتہائی سنجیدگی سے پوچھا۔ زارا نے نظریں جھکا لی اور اس کی انگلیاں دوپٹے کے کنارے کو مروڑنے لگیں۔ میں پچھلے کچھ عرصے سے کالج نہیں جا رہی۔ سکندر کے ماتھے پر ہلکی سی شکن ابھری۔ کیوں؟ میں نے تو انکل الیاس سے وعدہ کیا تھا کہ تمہاری تعلیم بیچ میں نہیں رکے گی۔ تم نے چھٹیاں کیوں کی؟ وہ بابا ہسپتال میں تھے اور پھر آپ بھی گھر پر نہیں تھے۔ سچویشن ایسی تھی، کچھ سمجھ ہی نہیں آیا، اکیلے کیسے جاتی؟ زارا نے دھیمی آواز میں جواب دیتے ہوئے ایک سرسری سے نظر ندرت پر ڈالی جو نظریں چرائے بیٹھی تھی۔ سکندر سمجھ گیا تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں زارا کو اس گھر کی خواتین کی طرف سے کوئی خاص سپورٹ نہیں ملی اور وہ سہمی رہی تھی۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے زارا، تم جلدی سے ناشتہ کر کے تیار ہو جاؤ۔ میں آفس جانے سے پہلے تمہیں کالج ڈراپ کر دوں گا اور واپسی پر ہم انکل الیاس سے ملنے بھی جائیں گے۔ جاؤ شاباش، تیار ہو جاؤ۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں گھر سے نکل کر گاڑی میں بیٹھے تو ایک عجیب سی خاموشی ان کے درمیان حائل ہو گئی۔ یہ پہلا موقع تھا جب وہ دونوں اس طرح دن کی روشنی میں اکیلے سفر کر رہے تھے۔ سکندر انتہائی متانت سے ڈرائیونگ کر رہا تھا اور زارا چوری چھپے اس کے پروقار چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک ایک موڑ مڑتے ہوئے سامنے سے ایک موٹر سائیکل والا انتہائی تیز رفتاری سے غلط سائڈ سے آ گیا۔ سکندر نے فوراً زوردار بریک لگائی، گاڑی ایک جھٹکے سے رکی اور زارا جو بے دہانی میں بیٹھی تھی وہ تیزی سے آگے کی طرف ڈیش بورڈ سے جا ٹکراتی، مگر اس سے پہلے ہی سکندر کا مضبوط اور چوڑا بازو اس کے سینے کے بالکل سامنے آ کر اسے محفوظ کر چکا تھا۔ زارا کا سانس گلے میں ہی اٹک گیا۔ سکندر کا چہرہ اس کے چہرے کے بے حد قریب تھا اور ان دونوں کی نظریں بے ساختہ مل گئیں۔ سکندر کی گہری بھوری آنکھوں میں ایک ایسا سحر تھا جس نے زارا کو چند لمحوں کے لیے مکمل طور پر جکڑ لیا۔ اس کی گرم سانسیں زارا کے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ دھیان سے بیٹھا کرو زارا۔ سکندر نے اپنی نظریں ہٹاتے ہوئے جلدی سے اپنا بازو پیچھے کیا اور گلا کھنکھاڑتے ہوئے دوبارہ گاڑی سٹارٹ کر دی۔ زارا نے بس جی کہا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ کالج سے واپسی پر وہ دونوں ماسٹر الیاس سے ملنے ان کے گھر گئے۔ ماسٹر صاحب سکندر کو صحیح سلامت دیکھ کر رو پڑے اور اسے گلے لگا کر دیر تک دعائیں دیتے رہے۔ زارا خاموشی سے ایک طرف بیٹھی اپنے باپ کی آنکھوں میں سکندر کے لیے وہ مان دیکھ رہی تھی جو شاید کسی سگے بیٹے کے لیے بھی نہ ہوتا۔ اسے لگنے لگا تھا کہ شاید حالات کی یہ زبردستی اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت فیصلہ بننے جا رہا ہے۔ دن گزرتے گئے اور سکندر نے دوبارہ اپنا ڈیم پروجیکٹ اور آفس جوائن کر لیا، جس کی وجہ سے اس کی مصروفیت کافی بڑھ گئی تھی۔
مگر وہ پھر بھی گھر کے لیے وقت نکال لیتا تھا۔ ایک رات کافی دیر ہو چکی تھی اور لاؤنج میں مکمل خاموشی تھی۔ زارا صوفے پر بیٹھی اپنے کالج کی فزکس کی اسائنمنٹ میں بری طرح الجھی ہوئی تھی۔ وہ بار بار پریشانی سے اپنے بال ماتھے سے ہٹاتے ہوئے فارمولے حل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسی وقت سکندر اپنے کمرے سے پانی پینے کے لیے نکلا اور زارا کو اس طرح پریشان دیکھ کر کچن میں جانے کے بجائے سیدھا اس کی طرف آ گیا۔ اتنی رات گئے کیا ہو رہا ہے؟ سونا نہیں ہے تم نے؟ سکندر کی آواز اچانک قریب سے گونجی تو زارا ہڑبڑا کر سیدھی ہو گئی۔ جی وہ کل میری فزکس کی اسائنمنٹ جمع ہونی ہے، مگر یہ فارمولے مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہے اور میں پچھلے 1 گھنٹے سے اسی میں الجھی ہوئی ہوں۔ زارا نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے کتاب کی طرف اشارہ کیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کون سا فارمولا سمجھ نہیں آ رہا؟ ذرا مجھے دکھاؤ۔ سکندر اس کے پاس صوفے پر قدرے فاصلے سے بیٹھتے ہوئے بولا، فزکس اتنی بھی مشکل نہیں ہے جتنی تم نے اپنی شکل بنا لی ہے، بس تھوڑی سی توجہ اور لاجک کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر تم بنیاد کو سمجھ لو تو باقی سارا سوال خود بخود حل ہو جاتا ہے۔ ادھر میری طرف دیکھو۔ سکندر نے انتہائی آسان اور منطقی انداز میں اسے مشکل ترین فارمولے سمجھانا شروع کیے تھے۔ وہ ایک ہاتھ سے کاغذ پر خاکہ بنا کر اسے سمجھا رہا تھا اور اس کی گہری آواز لاؤنج کی خاموشی میں ایک عجیب سا رس گھول رہی تھی۔ ان دونوں کے درمیان فاصلہ بہت کم تھا۔ سکندر کے وجود کی حرارت اور اس سے آنے والی پرفیوم کی دھیمی سی خوشبو نے زارا کے حواسوں پر ایک عجیب سا سحر طاری کر دیا تھا۔ وہ اتنی محویت سے سکندر کے ہونٹوں کو حرکت کرتے دیکھ رہی تھی کہ اسے فزکس کے فارمولوں سے زیادہ اس شخص کے چہرے کی قد و قال یاد ہو رہے تھے۔ سکندر بولتے بولتے اچانک رکا اور اس کی نظر زارا پر پڑی، جو اسے پلک جھپکائے بغیر مکمل سحر زدگی سے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ سمجھ آ رہا ہے یا بس مجھے ہی دیکھ رہی ہو؟ سکندر نے ہلکی سی شرارت اور شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، تو زارا ایک دم گڑبڑا گئی اور اس کا چہرہ شرم سے ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا۔ جی مجھے سب سمجھ آ رہا ہے، آپ بہت اچھا پڑھاتے ہیں، اگر آپ انجینئر نہ ہوتے تو یقیناً ایک بہت اچھے ٹیچر ہوتے۔ زارا نے جلدی سے نظریں چراتے ہوئے اور اپنے دوپٹے کو درست کرتے ہوئے کہا، اچھا تو اب تم مجھے انجینئرنگ چھوڑ کر ٹیچنگ کرنے کا مشورہ دے رہی ہو مسز؟ سکندر نے جان پوچھ کر اس کے نام کے ساتھ مسز لگا کر پکارا، جس سے زارا مزید گھبرا گئی اور جلدی سے اپنی کتابیں سمیٹتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ نہیں، میں تو بس ایسے ہی کہہ رہی تھی، میری اسائنمنٹ مکمل ہو گئی ہے، میں اب سونے جا رہی ہوں، شب بخیر۔ وہ تقریباً بھاگتی ہوئی وہاں سے گئی اور سکندر صوفے پر بیٹھا اس کے جانے والے راستے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی پریکٹیکل اور مشینوں جیسی زندگی میں زارا کی یہ معصومیت ایک بہت خوبصورت رنگ بن کر شامل ہو رہی تھی۔ اگلی صبح زارا گھر کے کاموں میں مصروف تھی۔ بیگم سلمہ کی طبیعت کچھ ناساز تھی تو انہوں نے زارا کو چھت پر بنے اسٹور روم سے کچھ پرانے کپڑے نکالنے بھیجا۔ زارا صفائی کرتے ہوئے اسٹور روم کے ایک کونے میں گئی تو وہاں ایک پرانی چادر کے نیچے اسے کچھ بڑے کینوس نظر آئے۔ اس نے تجسس سے چادر ہٹائی تو حیرت سے اس کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ وہاں انتہائی شاندار اور گہری پینٹنگز موجود تھیں جن پر گرد جمی تھی، مگر ان کے رنگ اور ان میں چھپے جذبات آج بھی واضح تھے۔ زارا نے حیرت سے نیچے دیکھا تو وہاں کونے میں ندرت کے دستخط تھے۔ اسے یاد آیا کہ ایک بار بیگم سلمہ نے باتوں باتوں میں بتایا تھا کہ ندرت کی منگنی ٹوٹنے کے بعد وہ شدید ڈپریشن میں چلی گئی تھی اور اس نے اپنا سارا دکھ رنگوں میں اتارا تھا، مگر پھر اس نے یہ سب چھوڑ دیا اور چڑچڑی ہو گئی۔ یہ تو کمال کا کام ہے، آپ ہی ندرت اتنی بڑی فنکارہ ہے اور انہوں نے اپنا ہنر یوں چھپا رکھا ہے۔ زارا نے خود کلامی کی اور جلدی سے اپنے موبائل سے ان پینٹنگز کی انتہائی احتیاط سے تصاویر لی۔ اس نے وہ تصاویر شہر کی ایک مشہور آن لائن ڈیجیٹل آرٹ گیلری کے ایک مقابلے کے لیے ندرت کے نام سے بھیج دی۔ وہ چاہتی تھی کہ جس عورت نے اسے ہمیشہ طعنے دیے ہیں وہ اس عورت کو اس کی پہچان واپس دلا کر اس کی تلخی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے۔ چند دن بعد دوپہر کے وقت سکندر کا پرانا دوست طارق ان کے گھر آیا ہوا تھا۔ وہ دونوں ڈرائنگ روم میں بیٹھے چائے پی رہے تھے اور پرانی باتیں کر رہے تھے۔ یار سکندر، ایک بات پوچھوں،
تم نے اتنی چھوٹی لڑکی سے اچانک شادی کیوں کر لی؟ تم تو ابھی اپنے کریئر پر فوکس کرنا چاہتے تھے، تمہارے تو اتنے بڑے بڑے پلانس تھے۔ طارق نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے انتہائی حیرت سے پوچھا۔ سکندر نے ایک گہری سانس لی اور اپنے مخصوص پریکٹیکل انداز میں بولا، یہ کوئی پلانڈ شادی نہیں تھی طارق، تم جانتے ہو کہ انکل الیاس کی جان جا رہی تھی اور وہ مجھے اپنا بیٹا مانتے تھے۔ زارا ایک ذمہ داری ہے جو حالات نے اچانک مجھ پر ڈال دی تھی، اور میں بس وہ ذمہ داری نبھا رہا ہوں تاکہ انکل سکون سے رہ سکے۔ اسی وقت زارا ڈرائنگ روم کے دروازے پر ان کے لیے بسکٹ کی پلیٹ لے کر آئی تھی۔ اس کے قدم وہیں جم گئے اور سکندر کے الفاظ اس کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترے۔ مطلب تمہیں اس سے کوئی محبت یا جذباتی لگاؤ نہیں تھا، بس ہمدردی میں شادی کر لی؟ طارق نے مزید پوچھا۔ محبت کا ان حالات میں کیا کام یار؟ وہ ایک 18 سال کی بچی ہے جو ابھی کالج میں پڑھ رہی ہے، اور میں 32 سال کا پریکٹیکل انسان ہوں۔ میں نے اسے اپنے نام کا سایہ دیا ہے کیونکہ وہ میرے والد کے دوست اور ہمارے محسن کی بیٹی ہے۔ میں اپنا فرض پوری ایمانداری سے نبھاؤں گا، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ سکندر نے انتہائی نارمل انداز میں جواب دیا۔ زارا کے ہاتھ سے پلیٹ گرتی گرتی بچی۔ اس کی خودداری کو شدید ٹھیس پہنچی۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے ابھرتے ہوئے جذبوں کا مذاق اڑا کر اسے آسمان سے سیدھا زمین پر دے مارا ہو۔ میں ان کے لیے ایک شریک حیات نہیں، محض ایک بوجھ اور خیرات ہوں۔ انہیں مجھ سے کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ اس نے دل ہی دل میں سسکتے ہوئے سوچا اور آنسو ضبط کرتی ہوئی خاموشی سے وہاں سے واپس پلٹ گئی۔ اس دن کے بعد زارا کا رویہ مکمل طور پر بدل گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اب سکندر پر مزید بوجھ نہیں بنے گی اور خود کو صرف ایک ذمہ داری کی حد تک ہی رکھے گی۔ اگلی صبح اس نے سب سے پہلے سکندر کی دی ہوئی جیب خرچ کی رقم میز پر واپس رکھ دی اور اس سے بات چیت انتہائی محدود کر دی۔ وہ سکندر کے کپڑے پریس کرنا اور اس کی چیزیں سنبھالنا چھوڑ چکی تھی اور اب اپنا سارا دھیان صرف پڑھائی پر لگا رہی تھی۔ سکندر تیار ہو کر لاؤنج میں آیا، اسے آفس جانے کی جلدی تھی۔ زارا، میری وہ بلو فائل کہاں ہے؟ کل میں نے یہی ٹیبل پر رکھی تھی۔ سکندر نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے آواز دی۔ میں نے وہ فائل آپ کے لیپ ٹاپ بیگ میں رکھ دی ہے سکندر صاحب۔ زارا نے کچن سے ہی ایک انتہائی رسمی اور سرد لہجے میں جواب دیا۔ سکندر کے ہاتھ رک گئے۔ اس نے مڑ کر کچن کے دروازے پر کھڑی زارا کو دیکھا، جو اسے دیکھے بغیر شیلف صاف کر رہی تھی۔ یہ سکندر صاحب کیا ہے زارا؟ تم مجھے اچانک اس طرح کیوں بلا رہی ہو؟ سکندر نے الجھن سے پوچھا۔ کیونکہ آپ مجھ سے بہت بڑے ہیں اور میرے سرپرست ہیں سکندر صاحب۔ ایک ذمہ داری کو اپنے نگران سے اسی طرح بات کرنی چاہیے۔ مجھے میری حدود یاد آ گئی ہے۔ زارا نے انتہائی سپاٹ اور تمیزدار لہجے میں جواب دیا اور واپس کچن میں چلی گئی۔ سکندر کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس لڑکی نے اچانک اپنے گرد کیسی دیوار کھڑی کر لی ہے۔ وہ زارا کی معصوم باتوں اور اس کی خاموش کیئر کا عادی ہو چکا تھا۔ یہ اجنبیت اور یہ سرد مہری سکندر کو اندر سے شدید بے چین کر رہی تھی۔ چند دن مزید اسی خاموشی اور اذیت ناک دوری میں گزر گئے۔ گھر کا ماحول بظاہر پرسکون تھا، مگر سکندر اور زارا کے درمیان ایک عجیب سی خلیج آ چکی تھی۔ ایک صبح گھر کے دروازے پر پوسٹ مین آیا اور اس نے ایک بڑا سا لفافہ دیا۔ بیگم سلمہ نے وہ لفافہ کھولا تو اس میں ایک آفیشیل لیٹر تھا۔ ندرت، ادھر آنا ذرا، یہ دیکھو، یہ تمہارے نام کا کوئی خط آیا ہے آرٹ گیلری کی طرف سے۔ بیگم سلمہ نے حیرت سے آواز دی۔ ندرت کچن سے نکلی اور اس نے الجھن سے وہ لیٹر اپنے ہاتھ میں لیا۔ جیسے جیسے وہ لیٹر پڑھتی گئی اس کی آنکھیں حیرت اور بے یقینی سے پھیلتی گئیں۔ امی، یہ ڈیجیٹل آرٹ گیلری والوں کا خط ہے۔ میری پینٹنگز نے نیشنل ایوارڈ جیت لیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ میرا کام انتہائی اعلیٰ پائے کا ہے اور وہ میری پینٹنگز کی باقاعدہ نمائش کرنا چاہتے ہیں۔ ندرت کی آواز خوشی اور صدمے سے کانپ رہی تھی۔ لیکن میں نے تو کوئی پینٹنگز نہیں بھیجی، ان کے پاس میرا کام کیسے پہنچا؟ میں نے بھیجی تھی آپی۔ زارا اپنے کمرے سے باہر آئی۔ اس کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ تھی۔ میں نے چند دن پہلے اسٹور روم میں آپ کی پینٹنگز دیکھی تھی،
وہ اتنی خوبصورت تھی کہ میں انہیں دنیا سے چھپا کر نہیں رکھ سکتی تھی، اس لیے میں نے ان کی تصاویر گیلری کو بھیج دی تھی۔ ندرت حیرت زدہ ہو کر زارا کو دیکھنے لگی، وہ عورت جس نے پچھلے 15 سال سے کسی پر بھروسہ نہیں کیا تھا، آج اسی لڑکی نے اسے اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی دی تھی۔ ندرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ آگے بڑھی اور زارا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تم نے یہ سب میرے لیے کیا؟ میں تو ہمیشہ تمہیں برا بھلا کہتی رہی، تمہیں اس گھر میں بوجھ سمجھتی رہی، اور تم نے مجھے میری وہ پہچان واپس دلا دی جو میں خود بھی بھول چکی تھی۔ مجھے معاف کر دو زارا۔ ندرت کی آواز میں ایک سچی ندامت اور محبت تھی۔ آپ میری بڑی بہنوں جیسی ہیں آپی، اور بہنیں کبھی ایک دوسرے کو بوجھ نہیں سمجھتی، یہ آپ کا اپنا ہنر ہے جس نے آپ کو یہ پہچان دی ہے۔ زارا نے انتہائی شائستگی سے جواب دیا تو ندرت نے روتے ہوئے اسے مضبوطی سے گلے لگا لیا۔ گھر کی سب سے بڑی تلخی ایک خوبصورت رشتے میں بدل چکی تھی، مگر دوسری طرف سکندر جو اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑا یہ سب سن رہا تھا، اس کا دل ایک عجیب سی بے چینی سے بھر گیا تھا، کیونکہ زارا نے ندرت کی زندگی تو سنوار دی تھی، مگر وہ خود دن بدن سکندر سے دور ہوتی جا رہی تھی، اور یہ دوری اب سکندر کے لیے ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ اگلی صبح زارا لاؤنج کی صفائی کر رہی تھی جب سکندر کے کمرے سے آواز آئی، زارا، میری وہ بلو ٹائی کہاں ہے؟ کل میں نے یہی الماری میں رکھی تھی۔ زارا نے جھاڑن میز پر رکھا اور بے دلی سے اس کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ سکندر شیشے کے سامنے کھڑا اپنی سفید شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا۔ اس کا ہیڈ آفس اب شہر میں ہی شفٹ ہو گیا تھا، اس لیے وہ روزانہ وقت پر آفس جاتا تھا۔ الماری کے دوسرے دراز میں ہے سکندر صاحب۔ زارا نے دروازے پر رک کر نظریں جھکائے ہوئے انتہائی رسمی لہجے میں جواب دیا۔ سکندر نے مڑ کر اسے دیکھا۔ مجھے نہیں مل رہی، تم خود نکال دو، اور یہ دروازے پر کیوں کھڑی ہو؟ اندر آؤ۔ زارا نے ایک گہرا سانس لیا اور خاموشی سے اندر آ کر الماری کھول دی۔ اس نے ٹائی نکالی اور مڑی، مگر سکندر بالکل اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ ان دونوں کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ زارا کا دل ایک دم زور سے دھڑکا۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی، مگر پیچھے الماری کا دروازہ تھا۔ یہ لے ٹائی۔ زارا نے کانپتے ہاتھوں سے ٹائی آگے کی۔ سکندر نے ٹائی پکڑنے کے بجائے اس کا ہاتھ نرمی مگر مضبوطی سے تھام لیا۔ یہ سکندر صاحب کی رٹ کب ختم ہوگی زارا؟ تم جان پوچھ کر مجھ سے دور کیوں بھاگ رہی ہو؟ میں دیکھ رہا ہوں پچھلے کئی دنوں سے تم مجھ سے نظریں تک نہیں ملا رہی۔ سکندر کی بھاری آواز میں ایک عجیب سی تڑپ تھی۔ میں کہاں بھاگ رہی ہوں؟ اور آپ میرے سرپرست ہیں، مجھے آپ کو صاحب ہی کہنا چاہیے۔ آپ پلیز ہاتھ چھوڑیں، امی جان میرا کچن میں انتظار کر رہی ہیں۔ زارا نے نظریں چرائے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ اگر میں نہ چھوڑوں تو؟ سکندر نے قدرے جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرگوشی کی۔ اس کی گرم سانسیں زارا کے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ پلیز، آپ ایک پریکٹیکل انسان ہیں، آپ کی اس مشینوں جیسی زندگی میں ان جذباتی باتوں کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ آپ کو آفس کا ٹائم ہو رہا ہے۔ زارا نے جلدی سے جھٹکا دے کر اپنا ہاتھ چھڑایا اور ٹائی بیڈ پر پھینک کر تقریباً بھاگتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ سکندر وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس نے ایک ہاتھ سے اپنے بال پیچھے کیے اور گہری سانس لی۔ پریکٹیکل انسان؟ تم نے تو اس پریکٹیکل انسان کا سارا پریکٹیکل پن ہی ختم کر دیا مسز زارا۔ مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہا کہ مجھے تم سے اتنی شدید محبت کب اور کیسے ہو گئی۔ اس نے دل ہی دل میں اعتراف کیا اور ایک بے ساختہ مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ گئی۔ شام کو سکندر گھر آیا تو لاؤنج میں خوشگوار ماحول تھا۔ ندرت زارا کے ساتھ مل کر ڈائننگ ٹیبل سیٹ کر رہی تھی۔ ندرت کا رویہ اب زارا کے ساتھ اتنا پیار بھرا ہو گیا تھا جیسے وہ سگی بہنیں ہوں۔ آ جاؤ سکندر، جلدی سے ہاتھ منہ دھو لو، آج زارا نے تمہاری پسند کا قورمہ بنایا ہے۔ ندرت نے ہنستے ہوئے کہا، اچھا، مجھے تو لگا تھا مسز زارا کو صرف مجھ سے دور بھاگنا اور چھپنا آتا ہے۔ سکندر نے شرارت سے زارا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو فوراً گھبرا کر کچن میں غائب ہو گئی۔ رات کا کھانا کھا کر سکندر لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ ای میلز چیک کر رہا تھا، مگر اس کا ذہن بار بار زارا کے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ کافی دیر ہو چکی تھی،
اس نے بہانہ بنایا اور اپنا چارجر لینے کے ارادے سے زارا کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا تھا۔ زارا روزانہ کی طرح بیڈ پر بیٹھی اپنی ڈائری لکھ رہی تھی۔ وہ اتنی محویت سے لکھ رہی تھی کہ اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ کوئی دروازے پر کھڑا اسے ہی دیکھ رہا ہے۔ اسی دوران کچن سے بیگم سلمہ کی آواز آئی، زارا بیٹا ذرا جلدی آنا، یہ دودھ ابل گیا ہے۔ جی امی جان آئی۔ زارا نے جلدی سے قلم بیچ پر پھینکا اور ڈائری کھلی چھوڑ کر تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ سکندر کے پاس سے ایسے گزری جیسے ہوا کا جھونکا۔ سکندر مسکراتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے چارجر پلگ سے نکالا، مگر جب وہ بیڈ کے پاس سے گزرا تو اس کی نظر زارا کی کھلی ہوئی ڈائری پر پڑی۔ سکندر کا ارادہ ہرگز کسی کی ذاتی ڈائری پڑھنے کا نہیں تھا، مگر صفحے کے بالکل بیچ میں موٹے حرف میں لکھا اپنا نام دیکھ کر اس کے قدم وہیں رک گئے۔ وہ بے ساختہ بیڈ کے کنارے بیٹھا اور اس کی نظریں ان سطروں پر جم گئی۔ بابا اب مکمل ٹھیک ہو گئے ہیں۔ اب میں سکندر صاحب پر مزید بوجھ نہیں بنوں گی۔ میرا کالج ختم ہونے میں بس کچھ ہی مہینے باقی ہیں۔ میں اپنا کالج ختم کر دیں انہیں ان کی اس زبردستی کی ذمہ داری سے آزاد کر دوں گی، کیونکہ وہ ایک بہت اچھے اور عظیم انسان ہیں۔ وہ مجھ پر رحم کھا سکتے ہیں، مجھ سے ہمدردی کر سکتے ہیں، مگر مجھ سے محبت نہیں کر سکتے۔ وہ خود اپنے دوست سے کہہ رہے تھے کہ میں ان کے لیے بس ایک مجبوری ہوں۔ میں ان کی مجبوری بن کر نہیں جینا چاہتی۔ میں انہیں اپنی ذمہ داری سے آزاد کر دوں گی۔ سکندر کے ہاتھوں سے ڈائری چھوٹ کر بیڈ پر گر گئی۔ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر بے دردی سے نچوڑ دیا تھا۔ ایک وہ انسان جو پتھروں کو کاٹ کر ڈیم کے نقشے بناتا تھا، آج ایک 18 سالہ لڑکی کے لکھے ہوئے چند جملوں سے اندر تک ہل گیا تھا۔ اسے فوراً وہ دوپہر یاد آ گئی جب طارق ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا اور اس نے اپنی مردانہ انا اور پریکٹیکل سوچ کے زوم میں آ کر کہہ دیا تھا کہ محبت کا کیا کام، وہ تو بس ایک ذمہ داری ہے۔ تو تم نے وہ سب سن لیا تھا، اس لیے تم مجھ سے دور ہو گئی۔ سکندر نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ اس نے اپنے آپ پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ اپنی انا میں اس معصوم لڑکی کے جذبوں کو کتنی بے دردی سے زخمی کر چکا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ زارا اسے سرد مہری نہیں دکھا رہی تھی، وہ تو اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ اسی وقت زارا کمرے میں داخل ہوئی۔ سکندر کو اپنے بیڈ پر کھلی ڈائری کے پاس بیٹھا دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور ڈائری اٹھا کر سینے سے لگا لی۔ آپ کسی کی ڈائری کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ یہ بہت بری بات ہے۔ زارا کی آواز کانپ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔ سکندر اپنی جگہ سے اٹھا اور بالکل اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی گہرائی اور دکھ تھا جو زارا نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ہاں میں نے پڑھ لی ہے، اور اچھا کیا جو پڑھ لی، ورنہ مجھے کبھی پتہ ہی نہیں چلتا کہ میری پریکٹیکل باتوں نے تمہارے معصوم جذبات کو کتنا تکلیف دی ہے۔ سکندر کی آواز بھاری تھی۔ آپ کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ نے تو خود کہا تھا کہ میں آپ کے لیے بس ایک ذمہ داری ہوں، تو میں بس آپ کو اس ذمہ داری سے آزاد کرنا چاہتی ہوں۔ زارا کے آنسو چھلک پڑے۔ کون سی آزادی زارا؟ کیسی آزادی؟ سکندر نے بے ساختہ آگے بڑھ کر اس کے دونوں کندھے پکڑ لیے۔ اس کی گرفت میں ایک عجیب سی شدت تھی۔ تم جانتی بھی ہو کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں تمہیں کبھی اپنے آپ سے دور نہیں ہونے دوں گا، کبھی نہیں۔ کیوں نہیں ہونے دیں گے؟ رحم کھا کر، ترس کھا کر۔ مجھے آپ کا ترس نہیں چاہیے سکندر صاحب۔ زارا نے روتے ہوئے اسے پیچھے دھکیلنا چاہا۔ سکندر نے اسے پیچھے ہٹنے نہیں دیا، بلکہ ایک ہی جھٹکے سے اسے کھینچ کر اپنے چوڑے سینے سے لگا لیا۔ زارا کی سانسیں جیسے اس کے گلے میں ہی اٹک گئی۔ ترس؟ سکندر کی آواز میں ایک عجیب سی خمار آلود گہرائی اور تڑپ تھی۔ رحم اور ترس کھا کر کوئی انسان اپنی راتوں کی نیند حرام نہیں کرتا زارا۔ تو پھر اس دن طارق بھائی سے، زارا نے سسکتے ہوئے بولنا چاہا، مگر سکندر نے اپنا ایک ہاتھ اس کے لبوں پر رکھ کر اسے خاموش کروا دیا۔ میں نے طارق سے جو کہا وہ میری انا کی آواز تھی زارا، میرے اندر کے اس خوفزدہ مرد کی آواز تھی جو زندگی میں پہلی بار کسی کے سامنے کمزور پڑ رہا تھا۔ میں ایک پریکٹیکل انسان تھا جس نے اپنی پوری زندگی نقشوں، مشینوں اور فارمولوں میں گزاری تھی۔
مگر جب تم میری زندگی میں آئی تو مجھے پہلی بار اپنے آپ پر سے کنٹرول ختم ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ میں اس بات سے ڈر گیا تھا کہ ایک 18 سالہ معصوم لڑکی نے مجھ جیسے انسان کو اندر تک کیسے پگھلا دیا ہے۔ میں تم سے دور بھاگنے کی اداکاری کر رہا تھا، مگر سچ تو یہ ہے کہ میری ہر سانس کے ساتھ تمہارا نام جڑ چکا ہے۔ زارا حیرت اور بے یقینی سے اپنی آنسوؤں کے پار اس فولادی انسان کو دیکھنے لگی جس کی آنکھوں میں آج بلا کی شدت اور محبت تھی۔ سکندر نے اپنا ہاتھ اس کی گال پر رکھا اور انگوٹھے سے اس کے آنسو صاف کیے۔ تم میری مجبوری نہیں ہو زارا، تم تو میری روح کی سب سے بڑی ضرورت بن چکی ہو۔ مجھے تم سے بے تحاشا محبت ہو گئی ہے، اتنی محبت کہ اب تمہاری یہ سرد مہری میری جان نکال رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ زارا کچھ کہتی، سکندر نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ زارا کی بند آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ ٹوٹ کر گرا، مگر اس بار یہ آنسو دکھ کا نہیں بلکہ ایک انوکھی اور میٹھی تسکین کا تھا۔ سکندر کا لمس نرم مگر انتہائی جذباتی تھا، جس میں اس کی ساری چھپی ہوئی محبت، اس کی بے قراری اور اس کا مان شامل تھا۔ کچھ دیر بعد جب سکندر نے اسے چھوڑا تو زارا کا چہرہ شرم اور حیا سے ٹماٹر کی طرح سرخ ہو رہا تھا اور وہ نظریں اٹھانے کے قابل نہیں تھی۔ سکندر نے مسکرا کر اسے دوبارہ اپنے سینے میں چھپا لیا اور اس کے الجھے ہوئے بالوں میں اپنا چہرہ چھپا دیا۔ زارا نے بھی اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ سکندر کی کمر کے گرد باندھ لیے۔ اس کا دل آج پہلی بار مکمل سکون میں تھا۔ اب بھی لگتا ہے کہ میں تم پر ترس کھا رہا ہوں مسز زارا؟ سکندر نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی تو زارا نے جلدی سے اس کے سینے میں مزید منہ چھپا کر نفی میں سر ہلا دیا۔ سکندر ہلکا سا مسکرایا اور پھر اسے خود سے تھوڑا سا دور کیا۔ میرے پاس تمہارے لیے کچھ ہے۔ اس نے مڑ کر اپنی الماری کھولی اور اپنے لیپ ٹاپ بیگ میں سے ایک نیلی فائل نکال کر زارا کے ہاتھ میں تھما دی۔ یہ کیا ہے؟ زارا نے الجھن سے اس فائل کو دیکھا۔ کھول کر دیکھو، تمہیں تمہاری آزادی چاہیے تھی نا، تو یہ تمہاری آزادی ہے، سکندر نے انتہائی پرسکون مگر سنجیدہ لہجے میں کہا۔ زارا کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے وہ فولڈر کھولا۔ اس کے اندر رکھے کاغذات پر نظر پڑتے ہی زارا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس میں زارا کے نام پر ایک گھر کے کاغذات اور ایک بہت بڑے ایجوکیشن فنڈ کی رسیدیں تھیں۔ یہ سب کیا ہے سکندر؟ میں سمجھی نہیں۔ زارا نے ناسمجھی سے اس سے دیکھا۔ میں نے یہ کاغذات اس لیے بنوائے تھے کہ تم کبھی یہ نہ سوچو کہ تم میرے رحم و کرم پر ہو۔ تم آزاد ہو زارا، تمہارا مستقبل محفوظ ہے، تم جب چاہو مجھے چھوڑ کر جا سکتی ہو، مگر یاد رکھنا اگر تم گئی تو اس سکندر کی جان نکل جائے گی۔ سکندر کی آواز میں ایک عجیب سی دیوانگی تھی۔ یہ سننا تھا کہ زارا نے وہ فائل سائٹ پر بیٹھ کر پھینکی اور بے ساختہ سکندر کے گلے لگ گئی۔ میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی سکندر، کبھی بھی نہیں۔ مجھے یہ گھر، یہ پیسے کچھ نہیں چاہیے، مجھے بس آپ چاہیے۔ سکندر نے ایک طویل اور گہرا سانس لیا اور اس کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار مضبوط کر دیا۔ ان دونوں کے درمیان موجود ہر غلط فہمی، ہر دوری اور ہر عمر کا ہر تضاد آج اس پرسکون محبت کے سامنے ہار گیا تھا۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر ماحول بہت ہی خوشگوار اور مختلف تھا۔ زارا کے چہرے پر ایک نیا نور اور شرمیلی سی چمک تھی۔ وہ ناشتہ لگا رہی تھی اور سکندر بار بار اسے چوری چھپے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ جب زارا نے سکندر کو چائے کا کپ دیا تو سکندر نے جان بوجھ کر کپ پکڑنے کے بہانے اس کی انگلیوں کو ہلکے سے دبا لیا۔ زارا کا چہرہ سرخ ہو گیا اور اس نے جلدی سے ہاتھ پیچھے کر کے ندرت کی طرف دیکھا جو فون پر بزی تھی۔ تمہاری چائے آج کچھ زیادہ ہی میٹھی نہیں لگ رہی سکندر؟ ندرت نے اچانک فون رکھتے ہوئے شرارت سے پوچھا۔ چائے تو روز ایسی ہی ہوتی ہے آپی، بس آج کل بنانے والے کے ہاتھ میں کچھ زیادہ ہی جادو آ گیا ہے، سکندر نے زارا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو شرم سے پانی پانی ہو کر کچن میں بھاگ گئی۔ بیگم سلمہ اور ندرت دونوں اس کی حالت پر ہنس پڑیں۔ سب کچھ پرفیکٹ لگ رہا تھا۔ برسوں کی تلخیاں مٹ چکی تھی اور ایک نئی زندگی مسکرا رہی تھی۔
مگر یہ اس طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی جو ان کی زندگیوں میں دوبارہ آنے والا تھا۔ سکندر چائے کا آخری گھونٹ بھر کے اٹھ نہیں والا تھا کہ اچانک اس کا فون بجنے لگا۔ اسکرین پر طارق کا نام چمک رہا تھا۔ سکندر نے ہنستے ہوئے فون اٹھایا۔ ہاں طارق بول، صبح صبح کیسے یاد کر لیا؟ مگر فون پر طارق کی آواز سنتے ہی چند سیکنڈز کے اندر سکندر کے چہرے سے مسکراہٹ مکمل طور پر غائب ہو گئی اور اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں ابھر آئیں۔ اس کے جبڑے سختی سے بھنج گئے۔ کیا بکواس کر رہے ہو طارق؟ تم ہوش میں تو ہو؟ سکندر ایک دم اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ اس کی اونچی آواز سن کر زارا کچن سے باہر آ گئی۔ بیگم سلمہ اور ندرت بھی گھبرا کر اسے دیکھنے لگی۔ دوسری طرف سے طارق کی گھبرائی ہوئی اور تیز آواز آ رہی تھی جو اتنی بلند تھی کہ خاموش لاؤنج میں زارا کو بھی سنائی دے رہی تھی۔ سکندر، میں سچ کہہ رہا ہوں، سائٹ کی فائنل انکوائری رپورٹ آ گئی ہے۔ 3 مہینے پہلے جو لینڈ سلائڈنگ ہوئی تھی جس میں تم اور تمہارے ورکرز پھنسے تھے، وہ کوئی قدرتی آفت نہیں تھی۔ وہاں پہاڑ کی بنیاد میں جان بوجھ کر ڈائنامائٹ سے بلاسٹ کیا گیا تھا۔ کسی نے ڈیم کو اور خاص طور پر تمہیں اڑانے کی سازش کی تھی سکندر، اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ وہ غدار ابھی بھی تمہارے پروجیکٹ میں ہمارے بہت قریب موجود ہے۔ سکندر کے ہاتھ سے فون چھوٹنے لگا۔ اس کی گہری آنکھوں میں ایک شدید صدمہ اور غصہ اتر آیا۔ فون فرش پر گرنے کی ہلکی سی آواز نے لاؤنج کی خاموشی کو توڑا۔ سکندر کا چہرہ پتھر کی طرح سپاٹ ہو چکا تھا، مگر اس کی گہری بھوری آنکھوں میں ایک طوفان مچل رہا تھا۔ کیا ہوا سکندر؟ سب خیریت تو ہے؟ بیگم سلمہ نے پریشانی سے پوچھا۔ کچھ نہیں امی جان، بس ہیڈ آفس کی ایک پرانی فائل کا مسئلہ ہے، مجھے فوراً وہاں جانا ہے، طارق میرا انتظار کر رہا ہے۔ سکندر نے اپنے چہرے کے تاثرات کو بمشکل نارمل کرتے ہوئے جلدی سے کہا اور اپنی گاڑی کی چابیاں اور والیٹ اٹھانے کے لیے تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ زارا، جس نے طارق کی اونچی آواز سن لی تھی، اس کا دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے فوراً سکندر کے پیچھے کمرے میں آئی اور اندر آتے ہی دروازہ بند کر کے اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ آپ مجھ سے اور امی جان سے جھوٹ مت بولے سکندر، میں نے سنا ہے طارق بھائی کیا کہہ رہے تھے، کوئی آپ کی جان کا دشمن ہے، آپ وہاں اکیلے نہیں جائیں گے۔ زارا کی آواز ڈر سے کانپ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ وہ کسی بھی صورت اسے دوبارہ اس موت کے کھیل میں اکیلا نہیں بھیجنا چاہتی تھی۔ سکندر جو الماری سے والیٹ نکال رہا تھا مڑا اور زارا کو اس طرح روتے اور اپنے لیے خوفزدہ دیکھ کر اس کے سخت چہرے پر ایک انتہائی گہری نرمی آ گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں سے زارا کا چہرہ تھاما اور انگوٹھوں سے اس کے گرتے ہوئے آنسو صاف کیے۔ مسز زارا، آپ کا شوہر کوئی کچا کھلاڑی نہیں ہے، جس نے بھی یہ سازش کی ہے آج وہ اپنے انجام تک پہنچے گا۔ سکندر نے جھک کر انتہائی عقیدت اور محبت سے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ زارا نے روتے ہوئے اس کی شرٹ کا کالر مٹھی میں جکڑ لیا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے سکندر، مجھ پر بھروسہ رکھو میری جان، میں بہت جلد واپس آؤں گا، مجھے اب کوئی تم سے دور نہیں کر سکتا۔ اس نے زارا کو ایک لمحے کے لیے اپنے چوڑے سینے سے لگایا اور پھر اسے تسلی دے کر تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہیڈ آفس میں طارق اور انویسٹیگیشن ٹیم موجود تھی۔ سکندر کے وہاں پہنچتے ہی تفتیش کا آخری مرحلہ شروع ہوا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج، ڈیم کے نقشوں کی چوری اور پرانی کالز کے ریکارڈ سے یہ بات پوری طرح ثابت ہو چکی تھی کہ یہ کام ان کے اپنے ہی محکمے کے ایک سینئر سب انجینئر شفقت کا تھا۔ شفقت کو ایک حریف کنسٹرکشن کمپنی نے کروڑوں روپے کی رشوت دی تھی تاکہ وہ ڈیم کی بنیادوں میں چھپا کر ڈائنامائٹ رکھ دے اور پروجیکٹ کو تباہ کر دے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ ڈیم کا سٹرکچر گر جائے، جس سے حکومت کا سکندر پر سے اعتماد اٹھ جائے اور اگلا بڑا ٹھیکہ اس حریف کمپنی کو مل جائے۔ شفقت کو وہیں آفس سے ہی پولیس نے گرفتار کر لیا تھا اور اس نے تفتیش کے دوران سختی ہونے پر اپنا جرم قبول کر لیا۔ وہ ایک غدار تھا جس نے پیسوں کی لالچ میں سینکڑوں غریب مزدوروں اور سکندر کی جان خطرے میں ڈالی تھی۔ منطقی طور پر ساری کڑیاں مل چکی تھیں
سازش بے نقاب ہو چکی تھی اور سکندر کا سب سے بڑا درد سر جو اسے پچھلے 3 مہینوں سے اندر ہی اندر کھا رہا تھا اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ زارا اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بار بار دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ اچانک دروازہ کھلا اور سکندر تھکے ہوئے قدموں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اسے صحیح سلامت دیکھ کر زارا کے ضبط کا سارا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ بھاگ کر اس کے سینے سے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ شکر ہے یا اللہ، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ مجھے کتنا ڈر لگ رہا تھا سکندر، میں تو ڈر کے ماری مر ہی جاتی اگر آپ کو کچھ ہو جاتا۔ زارا نے اسے اپنے بازوؤں میں سختی سے جکڑ رکھا تھا جیسے کوئی اسے چھین لے گا۔ سکندر نے دروازہ بند کیا، ایک گہری اور پرسکون سانس لی اور اس کی نازک کمر کی گرد اپنے فولادی بازو لپیٹ لیے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں میری جان، وہ غدار پکڑا گیا ہے۔ اب ہماری زندگی میں، ہمارے پروجیکٹ میں کوئی خطرہ نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ سکندر نے زارا کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ سکندر کی گہری بھوری آنکھوں میں آج صرف بے پناہ محبت، بے قراری اور ایک شدید طلب تھی۔ اس نے جھک کر زارا کے آنسو چومے اور پھر اس کے کانپتے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ زارا کے حواس جیسے معاف ہو گئے۔ سکندر کا لمس آج پہلے سے کہیں زیادہ جذباتی، گہرا اور دیوانگی سے بھرپور تھا۔ زارا کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی اور اس نے بے ساختہ اپنے ہاتھ سکندر کے گلے میں ڈال دیے۔ سکندر نے اسے اپنی مضبوط باہوں میں اٹھایا اور دھیرے سے بیڈ پر لٹا دیا۔ کمرے میں صرف سائیڈ لیمپ کی دھیمی سی زرد روشنی تھی اور باہر ہلکی ہلکی بارش شروع ہو چکی تھی جس کی آواز کمرے کی خاموشی کو ایک مدہوش کر دینے والا سحر بخش رہی تھی۔ سکندر نے زارا کے ماتھے، اس کی بند آنکھوں اور اس کے سرخ ہوتے رخساروں پر اپنی محبت کی گرم مہر ثبت کی۔ زارا کی گھبراہٹ اب ایک میٹھی سی تسکین اور شدید خمار میں بدل چکی تھی۔ اس کے ہاتھ سکندر کے چوڑے اور سخت کندھوں کو جکڑے ہوئے تھے۔ آج کے بعد تم مجھ سے کبھی دور نہیں جاؤ گی زارا، سکندر نے اس کی گردن پر اپنے گرم لب رکھتے ہوئے انتہائی دھیمی اور بھاری آواز میں سرگوشی کی۔ اس کی سانسوں کی حدت زارا کے وجود کو پگھلا رہی تھی۔ کبھی نہیں، میں تو آپ کی روح میں قید ہو چکی ہوں، زارا نے مکمل سپردگی اور مدہوشی کے عالم میں جواب دیا۔ سکندر کی محبت اور اس کا جنون آج اپنی تمام حدیں پار کر رہا تھا۔ اس کی سخت اور مشینوں جیسی پریکٹیکل زندگی میں زارا ایک نرم اور مہکتے ہوئے گلاب کی طرح شامل ہو گئی تھی۔ اس رات وہ گلے شکوے، وہ ساری دوریاں ایک انتہائی خوبصورت اور جذباتی ملاپ میں ختم ہو گئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے وجود میں مکمل طور پر کھو گئے، ایک ایسا رشتہ جو ہسپتال کے ICU کے باہر ایک مجبوری سے شروع ہوا تھا، آج ایک بے پناہ اور لازوال محبت کی صورت میں امر ہو چکا تھا۔ کچھ مہینوں بعد کی ایک خوبصورت اور روشن صبح، لاؤنج میں ندرت انتہائی خوشی سے تیار ہو کر کھڑی تھی۔ آج شہر کی سب سے بڑی آفرارس آرٹ گیلری میں اس کی پہلی سولو آرٹ ایگزیبیشن تھی۔ بیگم سلمہ خوشی سے روتے ہوئے اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر اسے دعائیں دے رہی تھی۔ امی، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ آج میرے نام کی نمائش ہے۔ ندرت کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ تم دنیا کی سب سے بہترین مصورہ ہو ابھی، اور آج پوری دنیا تمہارا ہنر دیکھے گی۔ سکندر جو کچن میں کھڑا اپنے لیے کافی بنا رہا تھا، اس نے مسکرا کر بلند آواز میں کہا۔ اسی وقت زارا اپنے کمرے سے بھاگتی ہوئی آئی۔ اس کے ایک ہاتھ میں اس کی کتابیں تھیں اور وہ دوسرے ہاتھ سے اپنا دوپٹہ سیٹ کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک قدرتی حسن اور شادی شدہ زندگی کا بے پناہ سکون تھا۔ سکندر، میرا پریکٹیکل ہے آج کالج میں، مجھے بہت دیر ہو رہی ہے، جلدی چلیں پلیز، ورنہ ٹیچر مجھے لیب میں گھسنے نہیں دیں گی، زارا نے ہانپتے ہوئے کہا۔ سکندر نے انتہائی اطمینان سے اپنی کافی کا گھونٹ بھرا، مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور شرارت سے بولا، میں ایک بہت بڑے ڈیم پروجیکٹ کا چیف انجینئر ہوں مسز زارا، تمہارا پرسنل ڈرائیور نہیں جو تمہارے ایک اشارے پر بھاگا آؤں۔
زارا مسکرا کر اس کے قریب آئی، اس کے ہاتھ سے کافی کا مگ لے کر خود ایک گھونٹ پیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی مان سے بولی، چیف ہوں گے آپ اپنی سائٹ کے، میری زندگی کے تو آپ ڈرائیور ہی ہیں، چلیں آپ ورنہ میرا پریکٹیکل رہ جائے گا۔ سکندر ایک بھرپور قہقہہ لگا کر ہنسا۔ اس نے کافی کا مگ شیلف پر رکھا اور زارا کا ہاتھ تھام کر باہر کی طرف چل پڑا۔ بیگم سلمیٰ اور ندرت انہیں مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھیں۔ ایک ایسی کہانی جہاں مجبوری، تلخی، سازشیں اور عمر کا تضاد ایک انتہائی لاجیکل، خوبصورت اور پرسکون محبت میں ڈھل گیا تھا، آج اپنے شاندار اور مکمل اختتام کو پہنچ چکی تھی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے۔ آپ ہماری کہانیوں کو پسند کرتے ہیں، آپ کا بے حد شکریہ۔ کامنٹس باکس میں ضرور بتائیں کہ کہانی آپ کو کیسی لگی، اور اس کے ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور ان سے بھی کہیں کہ یہ چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ تو بہت جلد نئی کہانی، نئی داستان کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔